پانی پینے ہی تو جماعت الدعوہ نے سکھایا ہے، اور لے آؤ جگ نال پی لین. چلو گلاسوں نال جڑا پینا ہے نا، یہ سب یہ مرکزی جمعیت کا کام. جگہ نال پینا یہ سمجھ آئی سانو اتوں آئی ہے. لے آؤ میں تو سمجھی مانا لوں میں جگ نال پانی کیوں پی پیار کی گل کر رہے کوئی ناراض نہ ہو جائے. ہو جاؤ تو کی کر لو سمجھیے بات. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن کہ ایک بندہ وہ ہر عالم کو پوچھے کہ شرک کنوں آندے، میں نے شرک دی سمجھ نہیں آندی، یہ سمجھاؤ کہ شرک آندے کیوں. وہ جدے کو پوچھے وہی تعریف شرک دی کرے لیکن وہی سمجھ نہ ہے. انہوں کسی بندے سمجھایا فلاں پنڈ فلاں بستی ایک عالم ہے تو بڑا مہارت رکھتا ہے اس موضوع تے تسی ٹر جاؤ وہ مسئلہ پوچھو تو تمہیں بڑے آسان لاجچ انداز وہ تمہیں سمجھان دیں گے کہ شرک کنوں آنا. تو بندہ سفر شروع کیتا اس عالم نے، اور تسی بھی یہ ذہن بات رکھ لو کہ مسئلہ ہمیشہ وہ کو پوچھو جڑا اس مسئلے کو جانتا پہچانتا اور اس کی مہارت ہو. ان وہ کو مسئلہ پوچھو جس لیول کا بندہ ہوئے گا نا اس کو مسئلہ اس انداز پوچھنا. خطیب ہے تو اس کو متعلقہ مسئلہ پوچھو، واحد ہے تو وہ متعلقہ. ایک شیخ الحدیث ہے، ایک مناظر ہے تو اس کو اس لیول کا مسئلہ پوچھو. یہ پہچان یہ معرفت اور حاصل ہونی چاہیے تاکہ خطیب اور واعظ دی بھی برم بھی رہے، تھوڑی عزت بھی ملحوظ خاطر رہے. تو وہ لیول کا وہ مسئلہ پوچھو. تو کدی بھی نیت کسی عالم مولوی خطیب کو پھسان لی مسئلہ نہ پوچھو. اللہ استغراض ہو ضرورت ہوگی تو پوچھ لو. وہ چل پیا اس عالم کو جا ملیا، انہوں کہنے لگا جی میں بڑا سفر کیتا ہے تو مسئلہ ایک صحت سوکھا جا یعنی آسان جا عام جا، لیکن میں نے آج تک کسی مولوی سمجھایا نہیں تاکہ میرے دماغ ہی گل بہ جائے. انپڑھ بندہ وہاں شرک کیوں آندے جدو سینو اس انپڑھ تو عالم سمجھ گیا بھائی انہوں سمجھانا بھی انجی پونا ہے تاکہ انپڑھ انہوں سمجھ آ جائے، اس دے لیول دی بات ہوئے. فرمان لگے تو انہوں سمجھن واسطے رات ٹکنا پائے گا. فجر تو بعد نماز پڑھ کے درس دیاں گے، نالے تو انہوں سمجھا دیاں گے، نالے چلو جماعت نو سمجھ آ جائے. انہیں کہا جی ٹھیک. مہمان نو گھر لے گئے مولوی صاحب، انہوں جہاں بیٹھے گئے بستر لا دیتا تھے، آپ اندر ٹر گیا بس سمو تو سی فجر لے اٹھ کے تے درس ہوئے گا. اندر نال ہی دروازے چو کھڑکی سی، اندر مولوی صاحب دا کمرہ سی. وہ اندر گئے اپنی بیوی نے کہنے لگے با مہمان آیا تو دوروں آیا تو انہیں جانا ہے سویرے فجر تو بعد درس سن کے واپس. ایسی جو ہی درس دے کے آئیے نا تو ناشتہ تیار ہوئے. تو ناشتہ تھوڑا جہا اچھا بنا لیا جے اور تکلف بنا لیا جے. بیوی بڑی حیران ہوئی، پہلی باری مولوی صاحب نے ناشتے دا پر تکلف کیا ہے، کوئی مہمان لگتا ہے خاص. بیوی نے پوچھا میں مہمان کون ہے؟ انہیں کہا یہ گل تسی رہن دو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تسی پراٹھے بنا لیا جی تو وہ دیسی گھی پا لیا جی تو نال کوئی دہی دوئی رکھ لیا. ہو سکا مہمان کون ہے، ہو سکا انڈے بھی بنا لیا جی.
اس آگے مہمان کون ہے جس نے بس انہیں تکلف ہو سکے بس اسے حلوہ نال بنا لیا وہ پوچھی جائے میں مہمان کون ہے وہ ایک ڈش بدائی جائے تو بیوی تجسس پیدا ہو رہا سی کہ مہمان کون ہے جہدے واسطے اینا تکلف ہو رہا ہے تو مہمان بیٹھ کے دونوں میاں بیوی دا مکالمہ مذاکرہ سن رہا سی جدوں انہاں 5-7 ڈشاں دسیاں تو بیوی نے تجسس پیدا ہویا اس نے کہا میں ناشتہ نہیں بناؤنا جب تک تسا نہیں دسنا کہ مہمان کون ہے انہیں کہا میں لگتا ہے تم ہی ضد کر گئی ہے تو مننا کوئی نہیں میرا پروگرام بنیا دوجی شادی دا تو یہ مینوں ویکھن آیا تو ناشتہ ذرا پر تکلف ہو گئی ہوں تھی دسو کہ ناشتہ بننا سی اپنا تجربہ کرو بننا سی ناشتہ پھر کہتا بننا سی وہ ساری رات نہ مولوی ستا نہ مولوی دی اہلیہ ستی وہ آ کے میں انہوں سویرے ناشتہ کرا لینی ہاں یہ کون ہے جڑا تینوں شادی کراندا ہے جو کچھ کہہ سکتی سی نے کیا مہمان ساری رات بیچارہ جاگتا رہا سنتا رہا فجر دی اذان ہوئی مول صاحب بیٹھ کے چاہے انہوں نے کہا جی آؤ جی اٹھو جی نماز پڑھیے انہوں نے کہا سی سوتے کدوں اس نے کہا مسئلہ سمجھنے ہیں جا کے نماز پڑھانے ہیں پھر مسئلہ تو انہوں سمجھانے ہو سکے مولوی صاحب میں ناشتہ جا کے کروں گا آگے تو نماز بھی پڑھاں گا آگے تو میں نے مسئلہ سمجھ آ گیا اس نے کہا تو آنوں کی آ گیا اس نے کہا میں نے گل یہ سمجھ آئی ہے ساری رات دے مکالمے تو جدو عورت اپنے جہی کوئی برداشت نہیں کر دی جدو ایک عورت اپنے جہی اس گھر جتنا انہوں اختیار ہے اتنے ہی با اختیار کوئی اور خاتون اس جیسی اس گھر برداشت نہیں ہو سکتی تو میرے رب نو اپنے جیسا کہ میں کوئی برداشت ہو سکتا ہے بس اے نو لے جے تو انو شرک سمجھ آ جائے تو توحید دی معرفت آ جائے کہ رب جیسا کوئی نہیں جو رب دی صفات نے شان نے مقام ہے وہ کسی اور دا نہیں جڑی ان دی صفات نے وہ کسی اور دیا نہیں حضرت شیخ القرآن اللہ ان کی قبر ترام تب فرماتے سن کہ میں نا حافظ آباد تقریر کر رہا سا رات دی پچھلی رات دا وقت سی جلسہ مغرب تو شروع ہویا سی کافی مولوی سال تو پچھلی رات دا وقت قرآن پڑھنا انہوں شروع کیتا نا بال لوٹ سپیکر ہوتے ہیں سن آواز گونجی ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے مکان دے چھاتے ستا سا اس بندے نال میں نے ملاقات دے شرف حاصل ہے اور اس بندے نے میں نے خود بات سنائی فرماتے ہیں کہ میں اہل حدیث نہیں سا میں جو اٹھیا جاگیا نا تو قرآن دی آواز آ گئی تو شیخ القرآن قرآن پڑھ رہا سا میں کہ اے جڑا بندہ ہے قرآن دی آواز کتوں آ رہی ہے تے کتنے پڑھ رہے ہیں لگتا ساڑھے کسی قریب ہی محلے سے کہتا ہے میں مکان دے چھت تو اتریا تے اس مسجد وال چل پیا میں ویکھا بندہ ایڈا خوبصورت قرآن پڑھن والا شخص کون ہے کہتا میں اس وال چلتا رہا تو شیخ القرآن رحمہ اللہ ایک مثال بیان کر دیں تو نالے میرا دل بدلدا رہا کہ ایک عورت اپنی چار دیواری دے اتوں آواز مار کے گوانڈن عورت نو آندی ہے کہ اپنی مرغی لے جاؤ تو اڈی مرغی نے ساڑھے والا انڈا دیتا ہے مرغیاں پنڈا ہی رکھیاں ہونا تو بعد دفعہ کوئی جگہ نہ ہوئے مقبول تو گوانڈیاں دے جا کے انڈا دے آدھے تو اڈی مرغی نے ساڑھے والا انڈا دیتا ہے تو اپنی مرغی لے جاؤ تو انڈا لے جاؤ وہ آندھی ہے کہ وہ دنانی گئی انہیں جا کے مرغی نو پھاڑ لیا اڈے ہوتے بیٹھی نو تے انڈا بھی چک لیا تے نالے انہوں تھپکیاں دیندی آندھی ہے مردی آندھی تے نالے آندھی ہے نامرادے بے وفائے کس نو مرغی نو دانے میں پانیاں آٹا میں پانیاں تے جدو انڈا دین دی واری آندھی تو جا کے گوانڈیاں نو دے آندھی گوانڈیاں لنڈا دینی
نال شیخ قرآن فرمان لگے کہ جڑی مرغی نو انڈا جناب دانا آٹا تسی پاؤ وہ انڈا ہور والے دے آوے تے تانوں مرغی وارے چ نہیں کھواوے رب تے پواوے رب فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے کھانے ہلتے ہوئے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ فرمایا کھانے الوے یہ کھانے الوے کے سمجھ نہیں آندی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اللہ فرماتا جی کھانے وال نہیں نہ ویندے توجہ نہیں کردے تے اپنی بھینس تے گائے وال ویکھ لو۔ قرآن وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تواڈے لئی عبرت ہے، تواڈے لئی سبق ہے، تواڈے لئی وعظ ہے، تواڈے لئی نصیحت ہے کہ دے اندر تواڈے چھپایا اندر اپنی بھینس نو ویکھو۔ توجہ کیجئے بھینس وال، اپنے دل و دماغ تصور لے آئی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ۔ فرما کون ہے جڑا خون اور گوبر دے درمیان چو بھینس دی خوراک سفید نہیں، بھینس دا رنگ بھی سفید نہیں، خوراک بھی سفید نہیں، وہ دے گوشت دا رنگ بھی سفید نہیں، وہ دے گوبر دا رنگ بھی سفید نہیں، وہ دی خوراک دا رنگ بھی سفید نہیں، وہ دے گوشت دا رنگ بھی سفید نہیں، جڑا پانی پیوان دے وہ دا رنگ بھی اونج سفید نہیں، وہ دے خون دا رنگ بھی سفید نہیں۔ تے رب آندا ہے میں کسی چیز دا تقاضا بھی نہیں کردا کہ سفید کرن لئی جے دو تانوں سفید چاہیدا ہے تے فلاں چیز کوئی چونا کوئی اور سفید چیز انہوں کھلاؤ تاکہ میں دودھ سفید کراں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ۔ فرما گوبر دے درمیان چو تے خون دے درمیان چو کون ہے جڑا دودھ نو سفید دی رنگ عطا فرماندا ہے؟ کوئی پی رہی ہونا ہے؟ پیران دی اپنی مجھاں دے تھن مر جاندے نے، کئی پیر ایسے نے جنہ دے جانور بھی مر جاندے نے، جنہ دے تھن بھی جانوراں دے ختم ہو جاندے نے، جنہ دی اپنیاں بھینساں دودھ دینوں رہ جاندیاں نے، جڑے اپنے مریداں نہ دینوں ہن دودھوں سک گئی ہن اے لے جاؤ نویں دے جاؤ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تواڈے لئی سبق ہے تواڈے جانوراں اندر تواڈی بھینس اندر۔ کون ہے جڑا دودھ نو سفید کرن ہے چینی نو سفید کرن لئی تو شوگر ملاں والے کیڑے کیڑے کیمیکل پاندے نے تاکہ چینی سفید ہو جائے۔ اللہ فرماندا ہے دودھ نو سفید کرن واسطے میں کدے کیمیکل منگیا ہی نہیں، کدے تساں کھلایا ہی نہیں، کدے میں بھیجیا ہی نہیں۔ میں اندر جے تسی بھینس نو گائے نو ذبح کر چھوڑو اندر میں کیویں چٹا کرنا وا تانوں پتہ بھی نہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ وہ کارخانہ تو لبدا بھی نہیں۔
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ پھر جدوں چون نو جاندے ہو، بھینس نو چون جاندے ہو، حضرت شیخ القرآن آج زیادہ ہی یاد آ رہا ہے، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن جدوں تسی چون جاندے ہو بھینس نو، پھر بھینس نو چون واسطے تسی کٹے نو چھڑ دے ہو، کٹا ہوئے کٹیوں نو چھڑ دے ہو تاکہ اے دودھ جڑے تھڑا چ لے آئے۔ جدوں دودھ او تھانا وچ آ جاندا ہے، تھن دودھ نال بھر جاندے نے، ادوں سیاںا زمیندار کٹے نو یا کٹے نو پھڑ کے مجھ دے کلے ہوتے بن دیندا ہے، انہوں بن دیندا ہے تے آ بالٹی لے کے تھڑا نو دھون لگ پیندا ہے تے تھلے پہ جاندا ہے تے جڑا کٹا ہے نا وہ پھر ہولی ہولی اپنی آواز رنگدا ہے، بولدا ہے تے ماں ال ویندا ہے تے آندا ہے اماں جی یہ کون ہے؟ جب تک دودھ آیا نہیں میں منہ مارتا رہا ہوں، جدوں دودھ آن لگا اینوں میں نوں پھڑ لیا ہے تے میں نوں بن چھڑے ہے کون؟ یہ کون ہے بندہ؟ پتہ پھر بھینس کی کر دی؟ بھینس اپنی جب مار دیئے اپنے بیٹے دے، اپنی بیٹی اپنے کٹا کٹی دے متھیو دے جب مار کے آن دیئے، اے پتر صبر کر اسی رب دے باغی نہیں، دودھ تینوں نہیں پلانا، دودھ اینوں پلانا ہے، انہیں 11ویں دینی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ یہ دودھ چون لگ پیندا ہے، دودھ نو دون لگ پیندا ہے، جدوں دودھ دوندا رہندا ہے کٹا چپ کر جاندا ہے ماں دے جب مارن نال، ماں نو ماں دا زبان حال نال سمجھان نال پتر چپ کر، رب نے میری ڈیوٹی لائیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اللہ نے ساڑی ڈیوٹی لائیے، دودھ تینوں نہیں پلانا، پتر تو میرا ہے لیکن تینوں نہیں پلانا، اینوں پلانا ہے، اے انسان ہے، سانو رب نے ایدے واسطے بنایا ہے، اے دودھ پیے گا رب تے نانتے بنڈے گا، اے دودھ پیے گا رب دی حمد بیان کرے گا، اے دی عبادت دے اندر ساڑا بھی حصہ ہوئے گا۔ تے پھر بھینس کی کر دی یہ توجہ کرنا، جدوں دودھ چون لگتا ہے آخری مراحل پہنچتا ہے، پھر بھینس آ منہ موڑ کے پچھا ویندی ہے، مالک ہلتے آندی ہے، اے میرے مالک سارا نہ چومی، تھوڑا جا رکھ دیں، یہ بھی میرا بچہ ہے تے ہے بھی چھوٹا جا تے اینی بھی دودھ پینا ہے، کوئی ایدے واسطے بھی چھاڑ دیں۔ یہ توڑے جو بھی مات چوندہ ہوئے تو پھر نقشہ وہی سمجھ سکتا ہے۔ پھر جاٹ بندہ زمیندار بندہ چو دودھ دومن والا تھانا جو دھار ماردا ہے تے ماج دے منہ تے ماردا ہے تے آندہ ہے تو گھٹ پی لے، ایدے واسطے میں کچھ بھی نہیں چھوڑنا۔ وہ پھر جیب مار دی اپنے تو سیڈنا تے منہ تے جیب مار دی، وہ دودھ تک گھٹ پین دیئے، ذائقہ کچھ بہتر کر دیئے، پھر کٹے نو جیجنا چٹر لگ پین دیئے، یہ ان دودھ لے کے وہ تو اٹھتا ہے سارا چوک، مگر وہ بھینسان دیئے لبانن خالصاً، لبانن خالصاً، لبانن خالصاً، بھینسان دیئے میرے اندر گوبر بھی ایسی، خون بھی ایسی، پانی بھی ایسی، ہر چیز میرے اندر موجود سی، لیکن ویکھ لے لبانن، لبانن خالصاً، ان بندہ بنی جو میں خالص دیتا ہے تو بھی پانی نہ پائیں، لبانن لبانن خالصاً سائغا للشاربین، اینو خالص رہن دیں دیکھے دے واسطے خالص دیویں، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لہو الدین ہن خالص اللہ دی عبادت کریں گے جدوں بھی دودھ بڑھنا ہوئے تقسیم کرنا ہوئے اللہ دے نام تے بڑھنی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین مناظر اسلام حافظ عبداللہ شبوبری رحمت اللہ علیہ فرما کرتے سن میں جمعہ پڑھایا تو میں پڑھی حافظ صاحب فرماتے سن انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ کہ مردار حرام میں دم مسفوح بہندا ہویا رگاں دا خون حرام میں اور خنزیر دا گوشت حرام میں غیر اللہ دی نظر و نیاز غیر اللہ دی نظر و نیاز غیر اللہ دی نظر و نیاز نہیں این حرام نہیں جی میں تسی کہہ رہے ہو حرام بڑا سخت لفظ ہے تسی این ڈھلے ڈھلے کہہ رہے ہو غیر اللہ دی نظر و نیاز این بھی نہیں ایڈی بھی سوکی حرام نہیں تھوڑی اونچی کون غیر اللہ دی نظر و نیاز غیر اللہ دی نظر و نیاز چھوٹی بھی حرام میں تے وڈی بھی چھوٹی وڈی چھوٹی بھی حرام ہے تے بولو بڑی بھی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ بلکہ اس ترتیب قرآنی تو ایک اور چیز ہے رون دیئے انما حرم علیکم المیتۃ پہلا حرام مردار ہے مردار نالوں وڈا حرام جیڑا ہے والدم دم مسفوح ہے او دے نالوں وڈا حرام ولحم الخنزیر خنزیر دا گوشت ہے اور ان اتریاں نالوں وڈا حرام وما اہل به لغیر اللہ اتنا خنزیر دا گوشت پلید نہیں جتنی غیر اللہ دی نیاز مقام بڑا اوکھا جی خنزیر دا گوشت اتنا پلید نہیں جتنی غیر اللہ دی نیاز وہ پلید بہت زیادہ پلید ہے بندہ مر رہے ہوئے فمن استر غیر باغ ولا عاد بندہ عادی نہ ہوئے بندہ مجبور ہو جائے جان جا رہی ہے جنگل اندر بندہ موجود ہے ہن مر رہا ہے کچھ بھوک نال جان جا رہی ہے ہن جان بچانی ہے جان بچان واسطے قرآن آندا ہے نہ چار چیزاں چو ایک چیز اگر تانوں لب جائے اللہ جی جے چارے لب جان جان بچانی ہے اللہ دا امر ایسا ہے اتفاق اللہ دا امر ایسا ہویا ہے کہ چارے چیزاں موجود نے ادھر مردار بھی موجود ہے ادھر جناب دم مسفوح موجود ہے نال خنزیر دا گوشت موجود ہے نال غیر اللہ دی نیاز موجود ہے اللہ فرماتے نے فمن استر غیر باغ ولا عاد اگر بندہ مجبور ہو جائے جان بچانی ہے حلال چیز موجود نہیں طیب چیز موجود نہیں صاف چیز موجود نہیں تے جان جا رہی ہے تے حرام چارے پیاں نے چارے ایک پاسے دیگ پئی ہے غیر اللہ دی نیاز نال خنزیر دا گوشت پیا ہے نال دم مسفوح ہے نال مردار ہے اللہ جی چواں چیزاں چو پہلی چیز کیڑی کھاوے فرمایا او دے لئی مجبوری اندر چند لقمے جان بچان لئی مردار کھا سکتا ہے غیر اللہ دی نیاز نہیں کھا سکتا جے مردار نال جان بچ دیئے بچا لوے تے جے مردار بھی نہیں پھر وہ خون لبھن دی کوشش کرے چند گھٹ پی کے جان بچا لوے جے خون بھی موجود نہیں خنزیر دا گوشت لبھے چند لقمے کھا کے جان بچا لوے جے مر رہے آئے حرام دی اجازت دیتی جا رہی ہے وہ حرام ہی لیکن اے دی جان بچان لی چند لقمے کھا لوے حلال جگہ تک تاکہ پہنچ جائے یہ خنزیر دا گوشت بھی نہیں یہ چارے کٹھیاں پئیاں نے پہلے مردار کھاوے یہ مردار نہیں تین پئیاں نے دم مسفوح پی لوے یہ نہیں ہوئی خنزیر دا گوشت پہ آئے اور ادھر غیر اللہ دی نیاز پئیے جان بچانی ہوئے خنزیر دا گوشت کھا سکتا ہے پہلے غیر اللہ دی نیاز نہیں کھا سکتا
ہے بڑی پلیت. التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری قولی مالی عبادت بولو کس واسطے؟ قولی عبادت اللہ واسطے، مالی عبادت اللہ واسطے وے. ان صلاتی و نسکی، مالی عبادت بولو کس واسطے میں؟ فصل لربک وانحر، شیر خدا سیدنا علی. ایڈی سخت آدھی سیدنا علی کو مروی ہو سکتی ہے. شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ دی لعنت ہوئے اس بندے ہوتے جڑا غیر اللہ واسطے جانور ذبح کرتا ہے. میرے لو 5 لاکھ روپیہ لے لو، توجہ ہے، میرے لو 5 لاکھ لے لو. دوجا بولیا مرید میرے لو 10 لاکھ لے لو. تیسرا دا میرے لو 3 لاکھ لے لو. چوتھا دا میرے لو 55 لاکھ لے لو. بزرگاں دے نام تھے. تو انہوں سمجھ 11 بجے آئے گی 12 بجے. توجہ ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز بولو، اچھی بولیے. حضرت حافظ عبداللہ شکر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، میں اس آیت نو پڑھیا جو میں اللہ علم میں کوئی ذکر نہ کیتا ہے جڑیاں ہوندیاں نے نیازاں نوزاں غیر اللہ دی. دوجا مولوی دا جو خطبہ شروع نہیں سی ہویا وہ سن رہے سی، نالے جو میں پڑھان جا رہا نالے حافظ صاحب دی آیت سن رہا. حافظ صاحب فرماندے نے میں جمعہ مکایا تے میں او دا سن رہا سا. تو کہنے لگا آج میں گلی جا رہا سا، حافظ عبداللہ قرآن پڑھ رہا سی وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. تے آج میں حافظ صاحب نے پوچھنا وہ 11:30 آرام کر رہا سی. حافظ صاحب نے میں نا ہی نہیں لیا، انہیں اپنے کولوں ہی اندازہ لایا بس جیڑی یہ آیت پڑھی ہے نا یہ وچوں نہ کیڑی شے کڈنی. تے میں حافظ صاحب نو آنا حافظ جی تہانوں کی پریشانی ہے 11:30 دے بارے؟ چاول ساڑھے، چینی ساڑھی، دودھ ساڑھا دیندے اسی کھاندے اسی، تہانوں کا دی پریشانی. حافظ صاحب فرمان لگے اگلا جمعہ آیا، میں کہ مولوی جی میں تے ذکر کیتا نہیں سی لیکن تساں کر کے مینوں بھی جگا دیتا ہے. مولوی جی چینی تہاڈی نہیں، یہ تہاڈی ہوئے آنا تو پھر دیتی رکھوا تھا کوئی اعتراض نہیں. حافظ صاحب فرمان لگے مولوی جی دودھ بھی تہاڈا نہیں، کیونکہ دودھ مولوی دا تو نہیں نہ ہوندا. دودھ کیدا ہوندا بھینس دا، تے بھینس ہی دودھ کون بناندا ہے؟ حافظ صاحب فرمان لگے مولوی جی دودھ تہاڈا نہیں، چاول تہاڈے نہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. یہ ساری اناج غلے کون اگاندا ہے؟ بولو کون اگاندا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی دستگیر نہیں. اور جب تک یہ نفی نہ ہوئے عقیدہ توحید دا حق ادا نہیں ہوندا. اے توحید تے سارے مندے نے. ابو جال بھی مندا سی اس مسئلے نو کہ زمین اللہ نے بنائی ہے، اسمان اللہ نے بنائے نے، یہ ساریاں چیزاں رب نے بنائیاں نے. اور نفی نہیں سی کردا. آج دے شرک کرنے والے بھی ساریاں چیزاں کہ اندر اللہ نے بنائیاں نے لیکن غیر اللہ دی نفی نہیں کر دے. اے توحید جتے مرضی بیان کر لو، کسی قبر دے ہوتے کھڑے ہو کے بیان کرو، کسی عرس دے موقع دے تقریر کریے کمو کہ زمین اللہ نے بنائی ہے، اسمان اللہ نے بنائے نے. کوئی اعتراض نہیں کسے نو. اعتراض کدوں پیدا ہوندا ہے جدوں بندہ کبھی علی حجویری داتا نہیں. ایتھرو اللہ پہندا ہے نا جدوں بندہ کبھی سید علی حجویری، اچھی بولو، سید علی حجویری داتا نہیں.
کوئی بزرگ غریب نواز نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی جناب فیض عالم نہیں، کوئی گنج شکر نہیں، رب تو سوا کوئی داتا نہیں، رب تو سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ ادھاتے تے آؤ مشکلان دیا نے، سن لو اہل الحدیث دا عقیدہ سن لو، دعوت سن لو، ساڑھے ندی کے داتا او ہوندہ ہے، ساڑھے ندی کے مشکل کشا ہوندہ ہے، یہ دیوتے آپ کدے مشکل نہ آوے۔ جس پر کبھی مشکل نہ آئی ہو وہ شخصیت تم پیش کر دو اور ہم اس کو داتا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا اصول یہ ہے قرآن سنت کی روشنی میں کہ مشکل کشا ہوتا وہ ہے جس پر مشکل کبھی نہ آئی ہو۔ کوئی ایسی ذات پیش کیجئے جے ہمیں سمجھ نہیں آئی تے آؤ میں ایک اور انداز اندر سمجھانا۔ اہل الحدیث دا عقیدہ سن لیجئے کہ مشکل کشا کون ہوندہ ہے جس تے کدے مشکل۔ آؤ پھر میں آدم علیہ السلام مشکل کشا منن لی تیار۔ مانا والا فیصلہ ہونے لگا بھائی ہم سیدنا آدم پہلے انسان ہے جنہوں کو صبر آدم اولاد آدم یہ پوری آدم کی اولاد ہے انسانیت، ہم ان کو مشکل کشا ماننے کے لیے تیار ہے۔ شرط ہماری یہی ہے، دلیل ہماری یہی ہے کہ ان پر مشکل نہ آئی ہو تو ہم انہیں مشکل کشا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پڑھیے قرآن آدم علیہ السلام کے بارے۔ قرآن پاک آدم علیہ السلام دی شان مقام مسجود ملائکہ ساری عظمتاں بیان کردہ ہے۔ نال قرآن اندر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام مشکل اندر نے کئی سال روندے رہنے، اس تو بعد دعا منگیے، رب نے کلمات بخشے نے، آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی ہے، رب راضی ہویا ہے، رب خوش ہویا ہے، رب نے معاف کیتا ہے آدم علیہ السلام نو۔ جڑے خود مشکل اندر آون بولو مشکل کشا نہیں ہوندے۔ پھر قرآن جو ثابت ہویا آدم علیہ السلام تے مشکل آئیے، آدم مشکل کشا نہیں۔ چلو پھر نوح علیہ السلام تے ٹاک لا لینے۔ نوح علیہ السلام مشکل کشا سی منن لی تیار، تمہارے ساتھ اتحاد اتفاق اکٹھا بیٹھنے کے لیے مذاکرے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام یہ جن کو تم منواتے ہو، بزرگوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، پاکستانیوں کو، یہ تو سارے کے سارے غلام ہیں نا۔ کہاں سے بات شروع کرنے لگے؟ آدم علیہ السلام سے پھر نوح علیہ السلام پہ پہنچے ہیں۔ ہم انہیں مشکل کشا مانتے ہیں، شرط یہ ہے کہ انہیں کبھی مشکل نہ آئی ہو۔ پڑھتے ہیں قرآن اندر سیرت نوح، بڑا مقام ہے، 950 سال بعد کرتے رہنے، نبی ہیں، نوح ہیں، پیغمبر ہیں، پیارے ہیں، رب کے محبوب نے، لیکن مشکل ان پہ آئی ہے۔ اپنے بیٹے لئی رب کو دعا منگیے، یا اللہ میرا بیٹا ڈوبدا پیا ہے، اینو بچا لے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، مومن نگاہ ہمارے تقدیر بدل دیتا۔ اللہ نے قسمت لکھی کچی پینسل نال، پکی دی تو ہڈی ہے، پھر اللہ دی تو کچی ہی ہوئی ہے۔ اللہ کی قلم پتہ کیسی ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ دی قلم پکی ہوں دی ہے، ادھر لکھے ہویا کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ جھوٹ بولتی ہے دنیا کہ اس کا لکھا ہوا کوئی مٹا سکتا ہے، رب جب میخ مار دے تو پھر کوئی اس کو نکالنے والا نہیں ہے۔
نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے یا بنی ارکب معنا، ہے بیٹے سے ڈلا جا سوار ہو جا، چڑھ جا ساڑھے نال سوار ہو جا۔ اگو بیٹا مشرک دیکھی آندہ ہے، قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جی پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، میں پہاڑ بچائے گا، میں کون بچائے گا بولو؟ مشرک کی عادت ہے ماننے پہ آئے تو پتھر کو مان لے، چھوڑنے پہ آئے تو رب کی کذاب کی ذات کو چھوڑ دے۔ کہتا ہے پہاڑ بچائے گا، فرمایا کشتی پہ چڑھ جا، بچائے گا۔ جیوے سمجھ نہیں آئی ذرا آسان انداز اندر سمجھانا، کشتی نالوں پہاڑ زیادہ مضبوط ہے۔ کشتیاں ڈب جاندیاں نے پہاڑاں دی چوٹی تے کدے پانی نہیں چڑھیا، لیکن نبی آندے نے، نبی پاک فرماتے نے کہ کشتی تے چڑھ جا، وہ آندہ ہے میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا، وہ آندہ ہے میں پہاڑ پانی تو بچائے گا، نسبت بچن دی پہاڑ ول کرتا ہے۔ نبی فرماتے نے بسم اللہ مجریہا ومرسلہ، چڑھ جا کشتی تے، کشتی چلے گی بھی اللہ دے نام نال، رکے گی بھی کہ دے امر نال۔ چلانے والا میں ہوں گا لیکن چلے گی اللہ کے حکم سے، رکے گی اللہ کے حکم سے، بچے گا وہی جس کو رب بچائے گا۔ رب کے امر کے سوا آج کوئی نہیں بچا سکتا۔ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مور نگاہیں مرتے مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ نو مومن بھی ہے، نبی بھی ہے، معصوم بھی ہے، پیارا بھی ہے، رب کا محبوب بھی ہے، صاحب وہی پیغمبر بھی ہے، رب کا رسول بھی ہے، لیکن رب کا نبی محبوب ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مانگتا بھی ہے، ترلا بھی مارتا ہے، کوشش بھی کرتے ہیں، چاہت بھی ہے، خواہش بھی ہے، نگاہ بھی ڈالی ہے۔ جب رب نہ چاہے کسی کی بیڑی کنارے نہیں لگ سکتی، رب نہ چاہے کسی کی بیڑی کنارے نہیں لے یار بھی اللہ دا نا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، تری ہوئی بھی ڈوب جائے گی۔ لے یارویں اللہ دا نا، لے یارویں اللہ دا نا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، تری ہوئی ڈوب جائے گی تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی۔ کنے سال بعد، 12 سال بعد مزہ نہیں آ گیا تارن دا۔ میرے کو استاد سن تے اہل حدیث تے خیر نہیں سن، ہے سن میرے استاد سکول نے۔ ایک باری نا میرے نوے ملاقات ہوئی تو وہ سمجھے سن پہ اہل حدیث ہے، تو کہتے میں تو نے گل سنا میں تواڈے مذہب دی میں کہ سناؤ۔ یعنی اسی ایک باری چڑھے بیڑی تھے، توجہ ہے، کشتی تے چڑھے بیڑی تے چڑھے، طوفان آ گیا، بارش آ گئی، بدل آ گئے، ملا کہنے لگا کہ اللہ نو پکارو، اللہ خیر کرے، پار لگ جائیے، طوفان بڑا ہے، بدل چڑھا ہے نے، طوفان آ گیا تو دریا بڑا بھریا ہے، بچے پاس جا کے دعا کرو۔ سارے سوار دعا کرنے لگے، ایک بچ ہے سی خاص سوار کہنا یارویں آلے یا پیر عبدالقادر جیلانی بچاویں۔ ملا جلدی نہ ہاتھ جوڑ کے آندھا اینو نہ بلائیں، مہربانی کریں اینو نہ بلائیں۔ اے 12 سال بعد بار کٹ دائی، انہوں پکار، انہوں پکار۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اے انہوں پکار، انہوں پکار۔ اسی آنت ہے اسی تشریف لے آؤ جناب طارق ریان صاحب، توصیف صاحب، الخالق صاحب، اللہ توڑا آنا قبول فرمائے۔ انہوں پکار جڑا 12 سال وچ نہ رکھے اجے ہی بیڑا کنارے لائے تے 12 سال بعد بزرگ تار دینے، 12 سال وچ ہی رکھ دینے تے ہویا کی سی؟ کی وجہ بڑی سی، کی کہانی سی؟ کوئی کہتے سمجھ آئی آندھنے ایک بار بی بی آئی انہیں 11ویں نہیں دیتی،
تے وہ پتر دی برات جا رہی سی دریا اندر، تے وہ گھر ہی رہ سی جڑی یار بھی نہیں دیتی، وہ گھر ہی آئی۔ پیر صاحب نو غصہ سی کہ کدے میرے قابو آئے گی نے یار بھی نہیں دی دی نہ موقع نہیں۔ وہ پتر دی برات گئی دریا اندر، پوری برات نو ڈبو دیتا ہے۔ پیر صاحب نے کتنے سال لئی؟ 12 سال۔ یار بھی نہیں دیتی عورت نے، ڈبویا کینوں؟ برات نو۔ جنہ براتیاں دا قصور کوئی نہیں، تے بیچاری دلہن دا بھی قصور، تے دولے دا قصور بھی کوئی نہیں، جنہ دا قصور کوئی نہیں، انہاں نو پیر ڈبو دیتا ہے۔ جڑی کرتوتن یار بھی نہیں دیندی وہ اجے بھی بات اپنی بدماشی پہ پردہ ڈالتے ہو اور بغداد کے ولی کو بدنام کرتے ہو۔ وہ اتنا سخت دل تھے کہ ایک لب دودھ نہیں دیتی بی بی نے، تے پوری برات رونا ڈبو دیتا ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ پھر وہ پیر نہیں، وہ جڑی مریدنی ہے نا، وہ انج کر کو باہر بیٹھی ہے نا، وہ تو باہر بیٹھی ہے نا، وہ پھر انج دعا کر دی۔ کدے ویکھے وہ کیلنڈر سگا لگے ہوندا ہوٹل اچ، ایک زنانی اگے بیٹھی ہے، تے پیر صاحب دے اوتے فوٹو بنے 3.5 فٹ قد ہوئے گا تقریباً، خیالی ہوتا ہے تصویر ہے۔ پیر عبدالقادر جیلانی ایسے نہیں تھے رحمت اللہ۔ بیٹھے نے تھلے بی بی بیٹھی ہے، تے بزرگاں نے سبز رنگ دی پگڑی پائی ہوئی ہے، تے ہاتھ اندر تسبیح ہے، تے وہ تھلے آئیں کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے ننگے منہ۔ کیا سمجھتے ہو کہ بغداد کا پیر ولی جو ہے وہ ننگی عورتوں کو سامنے بٹھاتا تھا؟ تم اتنا بھی حیا نہیں آیا؟ گستاخ ہمیں کہتے ہو، ہماری کوئی گستاخی ثابت تو کرو بھئی یہ گستاخی کی ہے تم نے۔ یہ عورت ہے، ننگے منہ ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، میک اپ کروا کے تم نے تصویر بنائی ہے، پیر کے سامنے بیٹھی ہے اور کہتی ہے لے 11ویں نظر نام تے ڈبی ہوئی تر جائے گی۔ یہ پیر کا کردار ہے؟ نبی علیہ السلام ایک خاتون آئی سی، آپ نے فرمایا شاید عورت کو کہہ دو میں ہاتھ پیچھے کرے، میں عورتوں کی بیعت نہیں لیتا، میں غیر محرم عورتوں کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا کرتا۔ رسول پاک کے حجرے میں تو پردہ لٹک رہا تھا، جب عورتیں آتی تھیں ازواج مطہرات کی بس بیٹھ جاتی، رسول اللہ پردے میں ہو جاتے تھے۔ معصوم سے پردہ ہو رہا ہے اور تم پیر سے پردہ نہیں کر کے عورت کو سامنے بٹھایا ہوا ہے۔ لے 11ویں علیحدہ نات ڈبی ہوئی تر جائے۔ پھر 12 سال بعد 12 سال بچے رہے، پھر 12 سال بعد وہ برات تھری، پھر واپس آئے۔ میں کہا پھر بڑا منظر بنے ہونا ہے جن منظر کے جدو 12 سال بعد پوری برات 100-200 بندے دی 50 دی 60 دی جنہیں دی ایسی واپس آئی ہوئے گی پینڈے، پھر بڑا مسئلہ بڑے ہونا ہے۔ پھر مسئلہ کیوں میں بڑے ہونا ہے؟ مگر جدی بی بی ڈوب گئی وہ دا میاں پریشان، جدی دا میاں ڈوب گیا وہ دی بی بی پریشان۔ 12 سال بعد وہ آ گیا، وہ اگے نکاح کر گئی، پورے پنڈے لڑائی تو چنگی پائی جے۔ ہمیں کہتے ہو یہ ولیوں کو نہیں مانتے، ولی لے آؤ اللہ کی قسم اس کے جوتے اٹھاتے ہیں، ولی لے آؤ اس کے پیر دھوتے ہیں۔ بھائی ولی لے آؤ، ولی ہو، ولی پیر دھوتے ہیں، جوتے اٹھاتے ہیں، اور ہووے ولی نہیں اور کہے میں ولی ہوں، ہم جوتے اٹھاتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، لڑو تاویں راضی رہو تاویں، ہم جوتے اٹھاتے ہیں۔ ولی لے آؤ، ہووے ولی قرآن و سنت کا پابند ہو، ہم اس کے جوتے اٹھائیں گے، اور لے آؤ ولی جوڑا ولی نہ ہوئے، ہم اس کے بھی جوتے اٹھائیں گے، پہلے کی خدمت کے لیے، دوسرے کی مرمت کے لیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تو سوا کوئی عاجز روا، کوئی مشکل کشان نہیں، اللہ تو سوا
نو علیہ السلام آ مشکل اندر نے بیٹے نو منگڑ رہے نے رب نے عطا نہیں کیتا پھر رب نے کی فرمایا اے نو یا اللہ جی حکم انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح ایک کام میں دے چنگے نہیں اساں توڑی نسل چوئی خارج کر دیتا ہے توڑی اہل چوئی نو خارج کر دیتا ہے یہ سید ذات ہے لیکن میرے ہاں دی کوئی اہمیت نہیں یہ ہے سید زادہ لیکن اس پیر زادے دی سید زادے دی صاحب زادے دی کوئی حیثیت نہیں اس لیے انہو عمل غیر صالح ہون کسی کو پوچھو نا بکیڑا پیر ہے جی آج کل تو اڑا اصلی آندھر جی ہون تو آج کل تو اینج دے ہی ہیں سب زادے نا دے پیو چنگے آئے تو میں کہ اے تے فارغ نے نا پھر اے تے مہربانی کرو اے تے سارے فارغ نے نا کیوں انہو لیس من اہلی انہو عمل غیر صالح سید ہو رسول اللہ کی نسل پاک سے ہو آپ کے خاندان سے ہو نسل پاک سے ہو اعمال اس کے اچھے ہو اللہ کی قسم میں سے سید کی زین کو سلام ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد تے ہوئے سید تے سنت دا پابند نہ ہوئے سید تے شریعت دا پابند نہ ہوئے سید تے گھر اندر پردہ نہ ہوئے سید تے نماز نہ پڑھدا ہوئے سید تے غیر اللہ دی سر و پکار کردا ہوئے سید تے کردہ شرک ہوئے سید تے قبر دا مجاور ہوئے سید تے قبر تے طواف کرواندا ہوئے سید تے قبر دی کھٹی کھاندا ہوئے سید تے قبر دی کمائی کھاندا ہوئے سید تے پیو دادے دا دربار بنا کے لوگاں کل مرید بنا کے پیسے بٹوردا ہوئے انہو لیس من اہلی انہو عمل غیر صالح ان نبی دی اہل چوں خارج ہو جاندہ ہے کیونکہ دے کم چنگے آدھر جی حافظ عبداللہ شوپوری رحمت اللہ علیہ کو سے بندے پوچھا نا حافظ جی وابیاں ولی کیوں نہیں ہوندہ تو آڑے ولی کیوں نہیں ہوندہ حافظ صاحب فرمان لگے ساڑھے جو ہوندے ولی جن کوئی بکھاؤ تو سی حافظ صاحب فرمان میں نو بیخ لو حافظ صاحب میں نو بیخ لو میں تو اللہ دا دشمن سمجھنا میں تھے اللہ دا ولی ہے کہنے لگے جی بھی آوے جی جو توڑے میں اللہ دے ولی نے پھر قبران کیوں نہیں جاگ دیاں توڑی قبران تے دربار کیوں نہیں بن دے آوے صاحب فرمان لگے توڑی اتوں بجلی نہ جاگ دیاں نے ساڑی اندروں جاگ دیاں نے توڑی اتوں تو جاگ دیاں نے جے 24 گھنٹے وادے بجلی بند ہوئے تے قبران بھی اندھیرا چھا گیا تے جے اندروں جاگی ہوئے تے قبر جنت دا باغ بن جاندی ہے اتوں نہیں جاگ دیاں بولو قبراں اندروں جاگ دیاں نے جڑیاں زہری جاگاں نے لوگاں دیاں محتاج نے یہ اگر بتیاں دیاں محتاج نے یہ لالٹیناں دیاں محتاج نے یہ بجلیاں دیاں محتاج نے یہ بلباں تے ٹیوباں دیاں محتاج نے قبر او جاگ دیئے جڑی اندر جنت دی کھڑکی کھل جائے تے جڑا حال تے شرک اندر مر جائے او دی قبر نہ اتوں جاگ دیئے تے بولو ناہی وچوں جاگ دیئے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ بولو مشکل کشا کون نو علیہ السلام مشکل کشا نہیں اجے دوسرے پیغمبر تے پہنچے 1.25 لاکھ نے نا نو علیہ السلام مشکل کشا حاجت روانی کیوں انہاں دی مشکل دا ذکر قرآن اندر آ گیا ہے پھر آئیے زکریا علیہ السلام مشکل کشا ہونگے نہیں وہ آپ بڑھاپے اندر ہنالک دعا زکریا ربا وہ آپ بڑھاپے اندر آ گئے نے بیٹا ہویا نہیں لہٰذا وہ آپ مشکل اندر نے رب کلو مانگ رہے نے اللہ من بیٹا عطا فرما دے زکریا علیہ السلام تے مشکل آ گئی ہے لہٰذا وہ مشکل کشا نہیں پھر کون خلیل اللہ علیہ السلام مشکل کشا ہونگے ابراہیم علیہ السلام آپ آگ دی چخا دے اندر نے کافران نمرود نے سوٹ دیتا ہے اندر پہنچے نے تے جبریل آیا ہے اے پیغمبر خلیل اللہ رب نے بھیجیا ہے جی مدد لئی اسی حاضران فرمایا میں نو اللہ
اکیلا ہی کافی ہے، حسبہ وہی اکیلا کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے سانو وہی کر سادے، حسبی اللہ مینو اللہ کافی ہے۔ کہن لگے فرشتے اے ابراہیم جے تسانو مدد نہیں چاہی دی پھر اسی واپس جا رہے ہاں، کوئی رب لئی پیغام دے دو۔ فرمایا تواڈے جان تو پہلے ہی میری حالت نو آپ جاندا ہے۔ پھر رب نے بچائے مشکل جو قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یہ تے قرآن دی گواہی ہے، حدیث بخاری دی گواہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بار نے اور ظالم بادشاہ دے علاقے اندر نے آپ دی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام، بادشاہ ظالم نے بدکار نے سیدہ سارہ نو اندر بلا کے کمرہ بند کروا دیتا ہے، کلی سارا ہے اور جناب بادشاہ ہے۔ بار ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائیے بخاری اندر سارا دعا کر دیئے، بار ابراہیم دعا کرتا ہے، نماز پڑھ رہنے تے کہتے ہیں میرے اللہ میری عزت دی حفاظت فرما، اندر سارا آن دیئے میرے اللہ میں آج تک یہ گناہ کیتا نہیں جس گناہ والے بادشاہ میرے والانا چاند ہے، ایک گناہ میں کیتا نہیں تے میرے سوا تیرے خلیل تے مان لے آن والا کوئی نہیں، میں اکیلی مومنہ خاتون تے اللہ نے سارا علیہ السلام دی عزت نو بچایا ہے۔ دعا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، اندر میں سارا علیہ السلام نے دعا کی ہے، نہ سارا نے واسطہ ڈھالا، نہ وسیلہ ڈھالا، نہ ذریعہ ڈھالا، نہ یا ابراہیم مدد کہا، نہ لبیک یا ابراہیم لبیک یا ابراہیم لبیک یا ابراہیم لبیک لبیک یا ابراہیم لبیک نہیں کہا۔ جو عقیدہ اس وقت ابراہیم اور انبیاء کا تھا اس عقیدے کے وارث آج رب کی زمین خیال الحدیث ہے اور انشاءاللہ اس عقیدے پر قیامت تک قائم رہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، مرکزی جمعیت اہل حدیث، علماء اہل حدیث۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہر ویلے ہر وقت ہر جگہ تو دعاواں کون سندا ہے؟ جدی زبان ہوئے اودیاں دعاواں کون سندا ہے؟ جدی زبان نہ ہوئے اودیاں دعاواں کون سندا ہے؟ ڈونگے دیاں فریاداں کون سندا ہے؟ جدوں بندہ بولن جوگا نہ ہوئے ادوں مشکلاں کون حل کردا ہے؟ ماں دے پیٹ اندر بچہ ہوئے کون خوراکاں مہیا کردا ہے؟ کون سندا ہے؟ کون دعاواں قبول کرنا ہے؟ ہن جدوں تسی آندے ہو رب نہیں سندا، رب نہیں سندا، اللہ نہیں سندا، یا اللہ مدد لبیک اللہم لبیک آواز آندی ہے اللہ نہیں سندا۔ توجہ ہے؟ یا اللہ مدد، یار تسی بھابی ہو تسی وسیلہ نہیں پاندے، اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا وسیلے نال سندا، ٹھیک ہے؟ کیوں بلائیے یا علی مدد؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل سن رہے ہیں جی، ڈائریکٹ سن رہے ہیں، ٹھیک۔ سیدنا علی دی قبر پاک کوفے اندر ہے، میں فیصل آباد کھڑے ہو کے پکاریا یا علی مدد، میری پکار انہوں نے ڈائریکٹ سنی ہے یا درمیان میں کسی وسیلے کی ضرورت ہے؟ کہنے لگے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں سے ڈائریکٹ سنتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ یا رسول اللہ مدد، مدینہ پاک اندر آپ دا روزہ آتا رہے، میں نے حاجت پہ گئی، میں ضرورت پہ گئی، میں حضور نو پکارنا ہے، ایتوں فیصلہ آباد مانا والے جو کھڑا ہو گئے میں پکاراں گا یا رسول اللہ مدد، درمیان کسے وسیلے دی ضرورت ہے، کسے آسرے وسیلے دی، یا ڈائریکٹ سن رہے نے؟ آندے نے نہیں ڈائریکٹ سن رہے نے۔ یا حسن حسین، یا حسین مدد،
آپ دی قبر پاک کوفے اندر دنال کربو بلا اندر میری پکار ایتو سنیے جی سنیے ڈائریکٹ درمیان کسی وسیلے دی لوڑ ہے کہنے لگے نہیں حسین پاک خود وسیلہ نے انہاں باتیں وسیلے دی کیڑی لوڑ ہو تو ڈائریکٹ سن دے ہوئے ٹھیک من مشکل پہ گئی ہے پیر عبدالقادر جیلانی دی قبر پاک بغداد اندر میں تو پکارے ہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی کی کہاں جنے شیعان للہ اللہ واسطے میں نے کوئی شیع دے دے ہو ایتوں پکارے ہیں فیصل آبادو ایتوں ڈریکٹر نہ پکار بغداد عراق اندر سن لئیے جی سن لئیے موت تو با سن لئیے جی موت تو با سن لئیے جی قبریں سن لئیے جی قبریں سن لئیے وہ عربی بول دے سن میری پنجابی اردو سن لئیے جی سمجھ لئیے جی سمجھ لئی بڑی پہنچی سرکار سے یا امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری پنڈی قبرے ایتھوں اسلام آباد تو اگے راول پنڈی تو اگے قبرے انہاں دی دربار ایتھوں نہ پکار سن لئی جن جی سن لئی موت تو بعد سن لئی قبر اندر سن لئی نہیں کنے تو اندر سے ختم ہونا لی میری تو 3 گھنٹے رہنی چلو 10 توجہ ہے میں تو آواز ماری ہے ایتھوں آواز ماری ہے سید علی حجویری نو آپ دی قبر جڑی ہے او کتے وے دربار انہاں دا کتے وے لاہور اندر ایتھوں میں آواز ماری ہے میری انہاں ڈائریکٹ سن لئیے یا پیر عبد جنابی یا سید علی حجویری یا داتا ایتھوں میری سن لئیے یا فرید یا فرید یا فرید آپ پاک پتن اندر آپ دی قبر میں تو پکار ہے انہوں میں ڈائریکٹ سن لئی درمیان کسے وسیلے دی لوڑ نہیں فیصل آباد والے ہو ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھنا ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھنا حوصلے دی بات کرنے لگا بڑا حوصلہ ہے اہل شرک دا بڑا حوصلہ ہے اہل بدعت دا میں کہنے لگا یا اللہ مدد نہیں سندا ڈائریکٹ نہیں سندا وسیلے دی لوڑ ہے لاہور والے ڈائریکٹ سنیے پاک پتن والے بزرگ نے ڈائریکٹ سنیے بغداد والے بزرگ نے ڈائریکٹ سنیے جنہاں پکارے اللہ تو سوا انہاں ڈائریکٹ سنیے رب تے بارے کنے نہیں سنی ڈائریکٹ نہیں سنی نحن اقرب یا اللہ تیرے ہی حوصلہ ہے پھر اسمان نہیں پٹدا تے بعد زمین نہیں شاک ہوتی تو مشرک نو برداشت کرنا ہے تو پھر روزی بھی دینا ہے رزق بھی دینا ہے یا اللہ تیرا ہی حوصلہ ہے تو غنی بے پرواہ وگرنہ ساڑھے تا واس ہوئے آتا سی پھڑ کے لینے جھکا بالکل سیدھا لینے بہت گھٹ گولیاں ضائع کریا یا اللہ ساڑھے واس کوئی نہیں تو سن قانون تے شریعت دا پابند کیتا ہے تیرا ہی حوصلہ ہے تیرے کو تو کسے پوچھنا ہی نہیں نہ پھر تیرا ہی حوصلہ ہے جڑا روز شرک کرتا ہے تو انہوں بھی دیتی جانا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید شارک تو بھی قریب بولو کون ہے اللہ نہیں سنتا یا اللہ مدد بس نہیں سنا اس نے ڈائریکٹ نہیں سنتا پھر نماز کیوں آندے ہو اہل حدیثو بریلویو دیوبندیو سارے مسلمان جتنے بھی میری بات سن رہے ہیں میں سوال کرنا کیوں آندے ہو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 باری کہہ کے ہوتا اٹھ کے کیا دے سمع اللہ نے میری حمد سن لی سمع اللہ لمن حمدہ سن لی اس کی حمد جس نے اللہ کی حمد کی اللہ نے سن لی ہم وہ نہیں سنتا ڈائریکٹ نہیں سنتا او دے واسطے کوئی وسیلہ لو ہے کہ ہوتے شارک تو بھی نیڑے اپنے علم دے لحاظ نال جن مکان تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ ہوندی ہے نا میں کہ جی پوڑی دی تے لوڑ ہوندی ہے مکان دے چھت تے چڑھنا ہوئے اللہ تک پہنچنا ہوئے تے کونی پوڑی دی لوڑ میں کہ لوڑ ہے جنے پھر لوڑ لاؤ نہ پوڑی میں کہ کتے لائیے نحنو اقرب لاؤ پوڑی کتے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید پوڑی لاؤ پوڑی لگ گئی تھے میں آگا مولوی جی پوڑی تھے لگ گئی ہے ہن چڑھو
اس پاسوں اسا کے دو چڑھ یاسین ساجد صاحب جو نہ پوڑی دے ڈنڈے دے پیر ہے کہ میں حضرت جی ہن پکارو ہن پکاراں کی ہن تو میں بول ہی نہیں سکتا، میں کہ ایڈی ٹینشن لین دی لوڑ کیڑی جھوٹ کیوں بولتا سے نحن اقرب لیس کمثلہ شیء اللہ واسطے مثالہ بیان نہ کرو کسی چیز جیسا نہیں لیس کمثلہ شیء اللہ دی ذات نال کوٹھے نو اللہ دی ذات نال کیوں مشابہ کر دے ہو کیوں مثالہ دین دے ہو فلا تضربوا للہ الامثال اللہ فرماتے نے مثالہ میرے واسطے بیان نہ کرو مکان دا چھت دے ہوتے چڑھنا ہوئے پوڑی دی لوڑ پہندی ہے کیوں مکان دا چھت 12-14 فٹ اونچا ہے دور ہے یعنی جی میں کہ مکان دے چھت چرپائی پئی ہوئے بارش آ جائے سامان اوپر پیا ہوئے تے ماں دیا پتر نو پتر ہے بارش آ رہی دا مکان ہے اے ذرا پوڑی تو چاڑ کے ذرا سامان تھلے لیا اے پوڑی تے چڑھے گا وہ تو سامان لے آئے گا پوڑی کی بنی ہے وسیلہ ذریعہ تے جے ماں کہے پتر پوڑی دے ذریعے اوپر جا تے سامان ہوتے پہ ہے اے پوڑی تے چڑھے ہے سامان لے آیا پوڑی وسیلہ بنی یہ ماں کہے پتر سامان تھلے لے اے آیا پوڑی دے کول آندہ پوڑیے 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 میری ماں دی پئیے بدل پہ آندہ ہے تے سامان تھلے لے اے پوڑیے سامان تھلے لیا کوئی بندہ سن رہا سی عقل آ رہا انہیں کیا کی کہہ رہے ہیں جنہیں سامان ہوتے پہ ہے پوڑی نوں کہہ رہے ہیں انہیں کیا پوڑی وسیلہ ہے پوڑی کو لو منگیندہ نہیں پوڑی دے ذریعے اوپر جائیندہ پوڑی سے مانگتے نہیں جے اولیاء پوڑیاں نے تے پوڑیاں کو لو منگنا کیوں شروع کیتا جے تم تو پوڑیوں کو آجت رواز سمجھ رہے ہو مشکل کشا کہہ رہے ہو داتا کہہ رہے ہو تم نے پوڑیاں تو نہیں بنائی تم نے سیڑھیاں تو نہیں سمجھا ان کو تم نے تو ان سے مانگنا شروع کیا ہے پوڑیاں والا کردار تے ختم ہو گیا ہے تو ساتھ منگنا شروع کر دیتے یعنی اسی کسی کو مانگ لوی ہے تے شرک ہوندہ ہے تسی نہیں مانگ دے میں قصد قدم مانگا جائے تسی گھر جا کے بیوی نہیں آدے روٹی لے آدے اے شرک نہیں تھوڑی بیوی غیر اللہ نہیں حافظت اللہ شکری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیوی غیر اللہ نہیں یعنی بیوی غیر اللہ کہتے کیوں مانگ دے ہو حافظ صاحب نے فرمایا بیوی غیر اللہ ہے لیکن وہ کو منگنا جائز ہے حافظ صاحب فرمان لگے کیوں جائز ہے ادھر نکاح ہویا ہے تو جنہیں کو تسی منگ دے ہو دوانا بیوی نال تو نکاح ہویا ہے حافظ صاحب فرمانا بیوی کو کیوں منگنا جائز ہے تات رسباب منگنا جائز ہے بندہ گھر گیا ہے بیوی بیٹھی ہے گھر اندر تے بندہ بیوی نہیں کہے بستر پا بچھا دے چرپائی بچھا دے روٹی لے آ دے اے شرک نہیں شرک ہی ہے گھر جاوے تے دروازہ بند ہوئے تالا لگے ہوئے تے چابی کول نہ ہوئے تے گھر بیوی ہوئے ہی نہ تے گوانیاں دروازہ کھڑکاوے ساڑھے جی کدھر نے ساڑھے جی پوچھتا گوانی کو جی تیرے نے پوچھتا گوانیاں تو پیا ساڑھے جی کدھر گئے کیڑا دا والا لفظ ہے اللہ تو انہوں بھی جی کہن دی توفیق دے بیوی انہوں ساڑھے جی کدھر گئے نے انہوں نے کہا جی جڑے نا او ٹور گئے نے پیکھے تو چابی دے گئے سن بحضرت اور یامنت چابی رن دے دے ان چابی پڑی تے گھر جا کے پہ کے آندے میری بیوی روٹی لے آ دے روز آندہ سی نا روٹی لے آ دے آج بھی کہنے لگا روٹی لے آ دے کافی دیر بیٹھا رہا روٹی آئی کوئی نا تو دوست آگے کہنے لگا یار سنا کی حال ہے کہ بھوک نہ مرن دیا کی حال ہے کر دو تو روٹی منگن دیا بیوی والوں تے وہ لے آئی نہیں دی بیوی کی تھی جڑے پیکے گئی کملے وقت پیکے گئی ہے تو روٹی کمیں دے سکتی ہے جڑے میری بیوی اگے دیندی سی آج بھی پیکے گئی اتھوں بھی پہنچا سکتی حافظ صاحب نے فرمایا ولی موجود ہوئے زندہ ہوئے کول موجود ہوئے دعا کروانا شرک نہیں ولی فوت ہو جاوے پیکے ٹر جاوے جدروں آیا ہے ادھر ٹر جاوے پھر اس کو لو منگنا
اچھوں پکارنا بولو گیے شرک ہے اللہ دا ولی کول موجود ہوئے کون دعا دا انکاری ہے اسیانا ولیہ کل جاؤ زندہ موجود ہون دعا کرواؤ لیکن فوت ہو جاون پھر کہو اللہم اغفر لے حینا ہن تواڈی دعا دا محتاج ہو گیا ہے ہن تساں دعا کرنی ہو تواڈے لئی دعا نہیں کر سکدا ہن تواڈا وسیلہ نہیں ہو تواڈا ذریعہ نہیں او تہاڈا سفارشی نہیں ہن قبر اندر ہن تسی اودے کولوں دعا کروا نہیں سکدے حدیث پڑھنا صحیح البخاری اندر تھک تے نہیں گئے کتنی دیر ہوگی تقریر کرنے جی 1.25 گھنٹہ چلو میرے تواڈے محبوب جناب محمد ذرا سمجھنا حدیث پاک صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام تشریف فرمان جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں بارش دی لوڑ پہ گئی مدینہ پاک اندر نبی علیہ السلام موجود نے مدینہ پاک اندر آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں بارش دی لوڑ پہ یہ ایک صحابی آیا ہے مسجد نبی اندر داخل ہو کے عرض کرتا ہے محبوب جی جانور مردے جا رہے ہیں دنیا پیاسی ہے رب کو دعا کرو اللہ رحمتی بارش پا دے نبی علیہ السلام نے اسی حال تے خطبہ اندر فرمایا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریم مریم اے میرے اللہ رحمت بارش پا دے صحابی رسول فرماندے نے نبی پاک دعا کر رہے سن میں باروں آگے درخواست کیتی ہے آپ نے دعا کیتی ہے میں باروں آ رہے سا دھوپ ستا رہی سی گرمی دی شدت سی بدلہ دا نشان نہیں سی دعا واسطے ہاتھ چکے بدل بن بھی گئے بدل برس بھی گئے پھر بارش ہوندی رہی بارش ہوندی رہی بارش ہوندی رہی ہفتہ آ گیا بارش ہوندی رہی اتوار سوار منگل بدھ جمعرات جمعہ ایتو ہی مشہور ہے جمعرات نو بارش شروع ہوئے نا تو پھر اگلی جمعرات تک راندی ہے اگلا جمعہ ہے کوئی صحابی ہے یا راوی نو شک ہے کوئی اور صحابی ہے محبوب خطبہ دے رہے ہیں اگلے جمعہ دا بارش دے اندر 8 دن بارش مدینہ پاک اندر لگی رہی کوئی صحابی یا کوئی اور صحابی ہے دروازے تو داخل ہویا ہے آندہ محبوب جی راہ رک گئے راہ بند ہو گئے ان تے بارش دی اخیر ہو گئی یا رسول اللہ دعا کر دو بارش رک جائے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا ہے فرمایا میرے اللہ اینو جنگل چ لے جا این نہیں فرمایا بارش روک دے اللہ اینو جنگل چ لے جا اللہ اینو پہاڑاں تے لے جا اللہ جی جتھے لوڑے اتھے لے جا اس ویلے مدینے چ لوڑ نہیں رہی اے بارش برستی رہنی چاہیے تیری رحمت برستی رہنی چاہیے لیکن جتھے لوڑ ضرورت ہوئے اس ویلے مدینے ضرورت نہیں صحابی آندہ ہے وسطی بارش چ آیا ساں بدل غالب سن چھائے ہوئے سن دعا منگ دے گئے بدل پڑھ دے گئے ہجے جمعہ پڑھ رہے ساں دھوپ نکل آئیے یہ دعا ہے حضور موجود ہیں کون دعا کروا رہا ہے صحابی رسول پھر دعا کے اثرات بھی ہے ہن نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے بارش دی پھر لوڑ پہ گئی سینہ صدیق دا زمانہ گزر گیا ہے سینہ عمر دا زمانہ خلافت آیا ہے یہ روایت بھی صحیح البخاری میں صحابہ کرام اکٹھے ہو کے سیدنا عمر کو لائے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ تسی امیر المومنین ہو بارش ہو نہیں رہی کوئی دعا ہی کرو اللہ رحمت بارش پا دے سیدنا عمر نو کی فرمانا چاہیے سی اے میرے ساتھیو آؤ رل کے چلیے روزہ رسول تے دے حضور نو عرض کرنے سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں آتے بھی ہیں تشریف لاتے بھی ہیں حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے بھی پواندے سوتے آج پھر سوارش کرو اگر لے گئے ہیں ایسا حدیث میں ہے تو لے آؤ اگر ایسا نہیں تو پھر سن لو سینہ عمر فرمان لگے آؤ چلیے زندہ ولی عباس کے پاس سیدنا عباس جو رسول اللہ کے چاچا ہیں ان کے پاس چلیے انہوں نے درخواست کریے کہ تسی دعا کر دو صحابہ کدھر آئے زندہ ولی کے پاس کدھر آئے بولو زندہ
ولی کے پاس زندہ، ولی کے پاس زندہ ہو، ولی ہو، نیک ہو، پارسا ہو، بزرگ ہو، صحیح العقیدہ ہو، اس سے دعا کروانا سنت ہے، ثواب ہے، اجر ہے۔ توحید کے منافی نہیں، توحید دے منافی اے وے کہ بندہ فوت ہو جائے، بندہ دی قبر تے جا کے طواف کرے، حلوہ تقسیم کرے، چڑھاوا چڑھائے، بکرا چھترا ذبح کرے تے کہے بزرگو تجھی ویندے پے ہو میں کون ہاں، میں آیا ہاں، تے اندروں آواز آ میرا مرید کہہ رہے ہیں بالکل بزرگ سن رہے نے، جان دے نے، نفع نقصان دے مالک نے، انہوں شرک کیا جانا ہے، یہی شرک ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس تو وڈا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جڑا انہوں بلاندا ہے جڑے قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، انہاں دی دعا تو غافل نے۔ دوسرا مقام وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أنت بمسمع من في القبور۔ اللہ تو سوا بولو حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں۔ صحابہ کے دے پاس آئے، زندہ ولی کے پاس نہیں گئے، قبر مصطفیٰ کے پاس۔ پاکستان دے سارے بزرگاں دیاں قبراں دی مٹی میں محمد مصطفیٰ کی قبر کی مٹی کے ذرے پر قربان۔ یہ قبر ہی نہیں جنت کا ٹکڑا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ قبر تے جا کے دعا کرنا اپنے لئی اور جناب اپنی حاجت لئی اپنے دکھ سنانے جائز ہوندے تو صحابہ روضہ رسول پہ جاندے، جا کے عرض کرتے محبوب جی زندگی جی بھی بارش پواندے رہے ہو، ہن بھی دعا کر دو، سفارش کر دو، سن بھی رہے ہو، جان دے بھی ہو، حاضر ناظر بھی ہو۔ نہیں صحابہ نہیں گئے کہاں گئے؟ زندہ عباس کے پاس، سیدنا عباس کے پاس، رسول اللہ کے چچا کے پاس۔ فرمایا تسی دعا کرو۔ سیدنا عباس نے ہاتھ چکے، اے میرے اللہ ہم دعا مانگتے تھے جب تیرے نبی دنیا میں ہوتے تھے، ہم نبی کی دعا کا وسیلہ لیتے تھے، اب نبی تیرے دنیا میں نہیں، یہ میرے پاس آئے ہیں، اللہ میں دعا کرتا ہوں رحمت بارش پا دے۔ عباس نے دعا کی تھی، مدینے اندر بارش ہو گئی۔ زندہ ولی ہو دعا کروائیے، فوت ہو جائے پھر اس لیے دعا کیجئے۔ بولو ابراہیم علیہ السلام بھی مشکل کشان نہیں، کیوں ان پر مشکل آئی؟ موسیٰ علیہ السلام بھی مشکل کشا نہیں، کیوں ان پر بھی مشکل آئی؟ سفر اندر نے درخت دے نیچے بیٹھے نے دیکھیا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ میں فقیر ہواں، میں محتاج ہواں۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیر داتا ہے، نبی فقیر ہے۔ موسیٰ ہیں کلیم اللہ کی فرما دینے اپنا لقب، اپنی شان، اپنی عاجزی، اپنی انکساری۔ رب انی لما انزلت، رب انی لما انزلت، رب انی لما انزلت، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ توجہ ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ میں فقیر ہاں، میں فقیر ہاں۔ علی حجویری داتا ہے موسیٰ علیہ السلام رب انی لما انزلت
موسیٰ کلیم اللہ صاحب ترات کون نے؟ رب انی لما انزلتا، رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر۔ موسیٰ فرماتے ہیں میں اللہ تیرے درداں، میں تیرے در کا بابا فرید گنج شکر، بابا علی اجمیری گنج بخش، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ فرماتے میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ جدو مانگنا ہوئے ادو اے نہیں اکھیندہ میں داتا ہوں اللہ من کوئی شاید دے، جدو مانگنا ہوئے پھر کیے لب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اے اللہ میرے لیے کھانے کا انتظام فرما دے۔ موسیٰ بولو مشکل کشا نہیں، کیونکہ مشکل خدائی ہے۔ پھر کون ہوئے گا مشکل کشا؟ جدوں رکے آ جانا دعا دے مسئلے دے، وہ دا مطلب کی ہوندہ ہے؟ بس کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہ تو میرے بارے میں تجھے بھئی پاؤں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام کی مشکل ذکر قرآن میں، لہذا مشکل کشا نہیں۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر قرآن میں، لہذا مشکل کشا نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے دکھ کا ذکر قرآن میں، لہذا مشکل کشا نہیں۔ یوسف علیہ السلام کی تکلیف کا ذکر قرآن میں، لہذا مشکل کشا نہیں۔ یونس علیہ السلام کی تکلیف کا ذکر قرآن میں، لہذا مشکل کشا نہیں۔ سیدہ مریم علیہ السلام کا جنگل میں بیٹھ کے کہنا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، مشکل ذکر قرآن میں، لہذا سیدہ مریم مشکل کشا نہیں۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ کا ذکر قرآن میں، سورہ نور پڑھیے، واقعہ عفق پڑھیے، حدیث عفق پڑھیے، تو سمجھ آئے کہ سیدہ عائشہ پر کتنی مشکل آئی، لیان حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ پھر کون ہوگا زمین پر مخلوق میں مشکل کشا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اشرف الخلق ہیں، وہ اکرم الخلق ہیں، وہ اجمل الخلق ہیں، سب سے اعلیٰ اولا افضل و پیارے ہیں۔ وہ ہوں گے مشکل کشا، وہ ہوں گے مشکل کشا۔ اگر مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر رب کی مخلوق میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آؤ مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ذرا اجمالی نظر دوڑائیے سیرت مصطفیٰ پر۔ کون کون سی مشکلات ہیں؟ ابھی پیدا نہیں ہوئے، باپ دنیا سے جا چکا، یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے، پھر ایسا وقت آیا 6 سال کو پہنچے، آپ کی والدہ محترمہ سفر میں فوت ہو گئی، 8 سال کے ہوئے دادا جان چلے گئے، پھر اسی طرح بڑھتے رہے، پیغمبر کو کون سا دکھ نہیں آیا۔ پھر جناب آپ مقام نبوت پہ آئے، آپ کا چچا ابو طالب چند سالوں بعد دنیا سے چلا گیا، نکاح ہوا سیدہ خدیجہ سے، سیدہ خدیجہ دنیا سے گئی، بابو پکار اٹھے، یہ تو سال عام الحزن ہے، میرے لیے غم کا سال ہے، اس پہ غم کا سال آئے وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ کبھی سیرت کا یہ پہلو بھی کہ آپ کے گلے میں پگڑی کپڑا ڈال کے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں آپ پر جناب مکے والے مشرک تشدد کر رہے، مشکل کشا حاجت روا تو نہ ہوئے، آپ کے اوپر گندی اوجری پھینک کے اہل مکہ نے عجیب منظر پیش کر دیا۔ پیغمبر پھر مشکل کشا تو نہ ٹھہرے۔ طیف کی وادیوں کو پڑھو، آپ نے فرما مشکل ترین میرے لیے دن کون سا تھا؟ طیف کا دن تھا جس دن مجھے پتھر مارتے پھر اٹھا دیتے تھے، خون سے میرے جوتے مبارک بھر گئے، یہ حالت ہے رسول اللہ کی۔ پھر مشکل کشا تو نہ ہوئے، 50 دن سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب وہ نافقوں نے کافروں نے الزام لگایا، پیغمبر کی حالت طبیعت بخاری کی حدیث میں پڑھ کے دیکھیے، پیغمبر مشکل کشا تو نہ ہوئے، آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں، پھر آپ مشکل کشا تو نہ ہوئے، آپ کو 3 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، حتیٰ کہ ابراہیم آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھوں پہ آیا تو روح پرواز کر گئی، پھر مشکل کشا تو نہ ہوئے، پھر مکہ شہر چھوڑنا پڑا، صحابہ ہجرت کے لیے حبشہ جانے پہ مجبور ہو گئے، پھر مشکل کشا تو نہ ہوئے، خبیب کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، پھر پیغمبر مشکل کشا تو نہ ہوئے، نبی علیہ السلام کو مکہ شہر چھوڑنا پڑا، غار ثور کے اندر 3 راتیں گزارنا پڑی، راستہ مدینے کا چھوڑ کے کافروں کو مغالطہ دینے کے لیے الٹ راستے پہ گئے، غار ثور میں پناہ لینا پڑی، پھر مشکل کشا تو نہ ہوئے، کبھی سیدہ توجہ فرمانا، راستے کے سفر کے حالات صحبتیں پڑھو، نبی علیہ السلام کے کہ کہاں بھوک و پیاس کی تکلیف محسوس ہوئی، پھر حاجت روا مشکل کشا نہ ہوئے، ایک عورت نے یود زہر ملا دیا، پیغمبر کے سامنے ایک گوشت لایا گیا، آپ کو زہر قوالول گوشت کھلا دیا گیا، صحابہ کرام میں سے 2 صحابہ نے زیادہ کھا لیا، وہ آپ کے سامنے تڑپ تڑپ کے شہید ہوئے، پھر آپ مشکل کشا تو نہ ہوئے، آپ میدان احد میں آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے، چہرہ زخمی ہوا، پھر مشکل کشا نہ ہوئے، آپ کے چچا حمزہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، پھر آپ مشکل کشا تو نہ ہوئے، علی کا بھائی جعفر تیار شہید ہو گئے، پھر علی اور نبی مشکل کشا حاجت روا تو نہ ہوئے، پھر علی کی آنکھوں کو تکلیف آئی، پھر مشکل کشا تو نہ ہوئے، پیغمبر علیہ السلام پہ معجزہ سیر ہوا، اب آنکھیں ٹھیک ہوئیں، لہذا حاجت روا مشکل کشا نہ ہوئے، بتاؤ پیغمبر پہ کون سا دکھ نہیں آیا، پھر بخار آیا مشکل کشا تو نہ ہوئے، دکھ آئے مشکل کشا تو نہ ہوئے، سر پر بخار کی وجہ سے پٹی باندھ دی گئی، پھر بخار گئی، بخار کی شدت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مشکل کشا تو نہ ہوئے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی، آپ مشکل کشا تو نہ ہوئے، خلافت کے مسائل حل کرنے کے بعد قبر پاک میں اتارا گیا، پھر مشکل کشا تو نہ ہوئے، آپ کی قبر بنا دی گئی، آپ مشکل کشا تو نہ ہوئے، جس کا روضہ اطہر بن جائے وہ ساری کائنات کا سردار سید العالمین ہو سکتے ہیں، پھر مشکل کشا نہیں، صدیق دنیا سے گئے، گھر میں کفن جو کا پیسہ موجود نہیں، پھر مشکل کشا تو نہ ہوئے، سیدنا عمر نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں ابو لولو فیروز نے خنجروں سے حملہ کر کے زخمی کر دیا، حتیٰ کہ شہید ہو گئے، پھر مشکل کشا تو نہ ہوئے، سیدنا عثمان کا 40 دن پانی بند کر دیا گیا، مظلوم شہید کر دیے گئے، پھر مشکل کشا تو نہ ہوئے، سیدنا علی شیر خدا محبوب خدا مدینے سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، پھر مشکل کشا تو نہ ہوئے، دارالخلافہ کوفے لے جانا پڑا، پھر مشکل کشا تو نہ ہوئے، جنگ جمل جنگ صفین کی حالات پڑھیے، پھر مانیے کہ مشکل کشا تو نہ ہوئے، شیر خدا بھی ہیں، محبوب خدا بھی ہیں، حسنین کے بابا بھی ہیں، فاطمہ الزہرا کے شوہر بھی ہیں، لیکن مشکل کشا حاجت روا تو نہ ہوئے، پھر آپ پر عبدالرحمن ابن ملجم نے حملہ کیا، آپ شہید ہو گئے، آپ کا سیدنا امام حسن نے جنازہ پڑھا دیا، پھر مانیے مشکل کشا حاجت روا نہ ہوئے، آپ کی کوفے شہر میں قبر پاک بنا دی گئی، پھر حاجت روا مشکل کشا نہ ہوئے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، پھر امام حسن مشکل کشا نہ ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار ہو گئی، پیغمبر کی جدائی میں 6 ماہ بعد زندہ رہی، مسکرانا چھوڑ دیا تھا غم کی وجہ سے، پھر مشکل کشا تو نہ ہوئی، پھر آئیے میدان کربلا چلتے ہیں، علی اصغر پہ ظلم ہوا، پھر مشکل کشا تو نہ ہوئے، حضرت حر پر ظلم ہوا، پھر مشکل کشا تو نہ ہوئے، حضرت مسلم بن عقیل پہ ظلم ہوا، پھر مشکل کشا تو نہ ہوئے، ان کے بیٹے اون محمد کو شہید کیا گیا، پھر مشکل کشا تو نہ ہوئے، پھر حضرت عباس لمبردار کس
طرح کربلا میں شہید ہوئے، شہادت کی داستان ذہن میں رکھو، بانو مشکل کشا تو نہ ہوئے۔ پھر آئیے حسین کی شہادت پڑھیے، حسین کا انداز شہادت پڑھیے، حسین کا زخمی ہونا پڑھیے، حسین ابن علی کا سر کٹنا پڑھیے کربلا میں۔ پھر مشکل کشا حاجت روا تو نہ ہوئے۔ پھر آگے بڑھتے چاہیے، کس کو مانتے ہو مشکل کشا؟ کون سا دکھ ہے جو بلال پہ نہیں آیا؟ کون سا دکھ ہے جو سعد پہ نہیں آیا؟ کون سی تکلیف ہے جو سیدنا سعید پہ نہیں آئی؟ تو کون سا دکھ ہے جو عبد الرحمن ابن عوف پہ نہیں آیا؟ جانتے ہو عبد الرحمن ابن عوف طاعون کی تکلیف میں دنیا سے گئے اور شہید ہو گئے۔ بتلائیے کون سا صحابی ہے جس پہ دکھ نہیں آئے، تکلیفیں نہیں آئی؟ تو کون سا صحابی ہے جس پہ دکھ مصیبتیں نہیں آئی؟ بتلائیے وہ ولی کون ہے؟ امام بخاری کو کیا بخارا سے نکالا نہیں گیا؟ کیا ہجرت پہ مجبور نہیں کیا گیا؟ کیا امام احمد بن حنبل پہ گھوڑے نہیں برسائے گئے؟ کیا امام مالک کو جیلوں میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ جیل سے نہیں نکلا؟ پھر بتاؤ مشکل کشا حاجت روا پھر کون ہوا جس پہ مشکلیں آئے وہ حاجت روا نہیں ہوتا؟ مجھے بتلاؤ سید علی حجویری جس کو تاتا کہتے ہو، اس کے بیٹے کا نام بتلا دو، جن کا اپنا بیٹا نہیں، وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوتا۔ اجے سمجھ نہیں آئی، پچھلے دنوں بابا فوت ہوا خادم رضوی جس کے دونوں ٹانگیں معذور تھیں، ان کا خاشان مقام اپنی جگہ پر، لیکن خود معذور تھے۔ جو معذور ہوئے وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوتا۔ مجھے بتلاؤ وہ پیر، بتلاؤ وہ مجھے بزرگ، بتلاؤ وہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ ادنا سے اعلیٰ کوئی بتلاؤ جس کو دکھ مصیبتیں پریشانیاں نہ آئی ہوں۔ جس کو دکھ آئے مصیبتیں آئے وہ فقیر ہوتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے، وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوتا۔ ولی ہو سکتا ہے، بزرگ ہو سکتا ہے، صحابی ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے، نبی کی شان مقام عزت اپنی جگہ، لیکن مشکل کشا بولو حاجت روا کون؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب، مولانا قاری ابو الیاس مدنی صاحب، مولانا یہ بھی اس پاسے بھی ٹھیک ہے، 12 فروری خطاب کریں گے مولانا عبداللہ ساجد صاحب، جامع مسجد حسین اہل حدیث سفیان ٹاؤن میں۔ تعزیت کے لیے لوگ آتے ہیں، فاتحہ قرآن شریف پر پڑھ دیں، دعا کر دیں، اس بارے میں سمجھا دیں۔ سمجھانا کیا ہے بھائی، یہ بدعت ہے، قرآن و حدیث میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی آئے تو اتباع رسول کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بحث کریں گے۔ یہ پتہ نہیں کی مسئلہ ہے۔ قاری بلال بابر صاحب، ان کے والد محترم بابر حسین صاحب جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء